جو اپنی پوری جوانی کو اللہ جل جلالہ کی عبادت کے اندر صرف کر دیتا ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے میں ہوگا۔ کیونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان کے ہر عضوے میں، ہر رگ کے اندر ایک ابھار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور گناہ کا داعیہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ ہر وقت اس کو جھنجھوڑتا ہے اور گناہ کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے تمام جذبات کو پست کر کے، شیطان کو، نفس امارہ کو پست کر کے، زر پہ کاری مار کر جب اللہ کے در پر گرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کو وہ اس کی عبادت اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کے اوپر خصوصی اپنا فضل فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کیونکہ بوڑھا ہو جانے کے بعد، پیری کے بعد اگر بزرگ بن جانا، پرہیزگار بن جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کو ناکارہ کر کے چھوڑ دیتی ہے، بلکہ اس کے تمام جو اعضاء ہیں جسمانی، وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری کرگ ظالم میں شد پرہیزگار۔ جوانی کے وقت توبہ کرنا ہی پیغمبری شیوا ہے، باقی بڑھاپے کے وقت جو درندہ ظالم بیڑیا ہوتا ہے وہ بھی تو پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو بوڑھا بن جانے کے بعد پرہیزگار بننا، متقی بننا اور اللہ کے در پہ آنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، جب جوانی کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر جو ثواب ہے، جو کمال ہے، وہ بڑھاپے کی 100 رکعتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا وہ شخص جو اپنی جو جوانی ہے وہ اللہ کے عبادت کے اندر صرف کرتا ہے، تو وہ بھی عرش معلیٰ کے سائے